ابھی تک ہم لوگوں نے جن اصناف پر گفتگو کی ان میں مضمون نگاری، سوانح نگاری، خاکہ نگاری، انشائیہ، ان اصناف پر مکتوب نگاری، ان اصناف پر ہم نے بات کی۔ 2 دن کے لیے وقت دیا گیا ہے ایک کورس کے لیے، لیکن میرے خیال سے اس میں جو 2-3 اصناف رہ گئی تھیں، میں بہت مختصر طور پر ان سے متعارف کرانا چاہوں گا تاکہ طلباء کو تمام اصناف کی تفہیم ہو سکے۔ اگلی کڑی کے روپ میں ہمارے سامنے سفرنامہ کی صنف ہے۔ سفرنامہ ایک ایسی صنف ہے جس میں سفر کرنے والا مصنف اپنے سفر کے دوران جو بھی واقعات وہ دیکھتا ہے، جو بھی اس کے تجربات ہوتے ہیں اور جو کچھ وہ مشاہدہ کرتا ہے دوران سفر، ان کو ادبی طور پر پیش کرتا ہے۔ یعنی سفرنامہ ایک ایسی صنف ہے جس میں مصنف اپنے سفر کے مشاہدات، واقعات، تجربات اور احساسات و جذبات کی ترجمانی کرتا ہے۔ سفرنامے اپنے آپ میں ایک تاریخی دستاویز کی حیثیت رکھتے ہیں اور سفرنامے کسی دوسرے مقام کی تہذیب و ثقافت سے ہماری آشنائی کراتے ہیں۔ تو سفرنامہ جو ہے ایک طرح سے تہذیبی و ثقافتی شعور کی تفہیم کراتا ہے، اس کی توسیع کراتا ہے۔ مارکو پولو کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ اس نے چین کا سفر کیا اور وہاں کی تہذیب و ثقافت کو اس نے بہت سلیقے کے ساتھ اپنے ٹریولاگ میں پیش کیا اور ایک طرح سے مشرقی تہذیب و ثقافت کو اس نے مغرب میں روشناس کرایا اور مغرب کے لوگوں کو ایک تحریک ملی کہ وہ مشرقی تمدن پر، مشرقی تہذیب و ثقافت پر غور و خوض کرے۔ ابن بطوطہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ اس نے اسلامی معاشرت اور تہذیب و ثقافت کو اپنے سفر ناموں میں پیش کر کے ان کو زندہ جاوید کر دیا۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو سفر نامے بہت اہم ہوتے ہیں، ان کی تاریخی دستاویز کی حیثیت مسلم ہے، اور جہاں تاریخ کے اوراق سیاہ ہوتے ہیں وہ سفر نامے بنیادی ماخذ کا کام کرتے ہیں۔ وہ سفر ناموں سے ہمیں جہاں کے موضوع پر وہ سفر نامہ لکھا گیا ہے وہاں کی طرز حیات، وہاں کا طور طریقہ، وہاں کے عقائد، وہاں کے رسوم و رواج، وہاں کی عوامی زندگی، وہاں کے حکمرانوں کی حالت، وہاں کا سیاسی نظام، غرض کی وہاں کے احوال و قوائف کی جھلکیاں جو ہیں مورخین کے لیے قیمتی سرمایہ ہوتی ہیں۔ سفر ناموں سے فکری تربیت ہوتی ہے۔ جب ایک شخص جو ہے ایک قاری کے طور پر جب وہ سفر نامے کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ بغیر سفر کیے سفر نامہ نگار کے مشاہدات، اس کے تجربات اور جو کچھ وہ دیکھتا ہے ان تاثرات وہ محسوس کرتا ہے، تو اس سے اس کی فکری تربیت ہوتی ہے۔ یعنی کہ کسی دوسری قوم کے بارے میں، کسی دوسرے ملک کے بارے میں، کسی دوسری تہذیب کے بارے میں ہماری آگاہی ہوتی ہے۔ اس طرح ہماری فکری تربیت ہوتی ہے۔ وہاں کے جو اچھے اقدار ہوتے ہیں ان کو ہم تسلیم کر سکتے ہیں، ان کی فکر سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں، اور اس طرح سفر نامہ جو ہے وہ فکری تربیت کا
باعث ہوتا ہے۔ سفرنامے سے علمی اور جغرافیائی معلومات ہوتی ہے۔ ہر ملک کے لوگوں کا جو طرز حیات ہوتا ہے وہ جغرافیائی ماحول کا پروردہ ہوتا ہے، تو بغیر سفر کے قارئین کو سفر نامہ جغرافیائی معلومات فراہم کرتا ہے، اور اس جغرافیائی ماحول سے جو فصلیں پیدا ہوتی ہیں، جس طرح کا وہاں کیا نام ہے کہ خطہ ہوتا ہے، پہاڑی علاقہ ہے کہ میدانی علاقہ ہے، یہ ریگزار والا علاقہ، ریگستانی علاقہ ہے کہ ساحلی علاقہ ہے، وہ سفر ناموں کے ذریعے سے ایک طرح سے جغرافیائی معلومات ہوتی ہے، اور علم و دانش کا فروغ سفر نامہ کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اردو میں سفر نامہ کی روایت کے حوالے سے ہم گفتگو کریں تو یوسف خان کمبل پوش کا جو عجائب فرنگ کے نام سے سفر نامہ ہے، وہ اردو کا اولین سفر نامہ تسلیم کیا گیا ہے۔ فیدا حسین، جنہوں نے تاریخ افغانستان کے نام سے سفر نامہ لکھا، ان کا بھی سفر نامہ اردو سفر نامہ نگاری کی روایت میں اہم مقام رکھتا ہے، اور چونکہ فیدا حسین ایک سپاہی تھا، کم علم تھا، تعلیمی صلاحیت کم تھی، لیکن جنگ کے احوال کو سپاہی کے طور پر وہ افغانستان گیا تھا، تو اس نے افغانستان کے حالات و قوائف کو اپنے طور پر پیش کیا، جس سے ایک سپاہی کی زندگی کے ساتھ ساتھ اس نے جو سفر کیا افغانستان کا، افغانستان کے حالات اور وہاں کی صورتحال کا جائزہ ملتا ہے۔ سر سید احمد خان کثیر الجہت شخصیت کے مالک بحیثیت مضمون نگار، آپ نے پچھلی کلاس میں ان کا تعارف سنا۔ انہوں نے ایک سفر نامہ، دو سفر نامے ان کے قلم سے نکلے ہیں، ایک ہے مسافران لندن اور دوسرا ہے سفر نامہ پنجاب۔ میں جس فکری تربیت کی بات کر رہا تھا سفر نامے کی اہمیت کے حوالے سے، اس کا عملی نمونہ ہمیں سر سید احمد خان کے وہاں نظر آتا ہے۔ لندن کا سفر انہوں نے کیا تھا اپنے بیٹوں کی تعلیم کے لیے، لیکن ان کی فکر کی وہاں تربیت ہوئی جب انہوں نے اسپیکٹیٹر اور ٹیٹلر میگزین کو دیکھا، اور ان میگزین سے انہوں نے یہ استفادہ کیا کہ ہندوستان آ کر کے انہوں نے تہذیب الاخلاق کے نام سے ایک رسالہ جاری کیا جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، اور تہذیب الاخلاق کے بارے میں اردو کے طلبا اور طالبات بخوبی واقف ہوں گے۔ تو سر سید کا جو سفر نامہ ہے، وہ سفر نامے جو ہیں وہ اردو سفر نامہ نگاری کی روایت میں بلند مقام اس لحاظ سے رکھتے ہیں کہ سر سید کی نثر میں روانی ہے، اور ان کا جو انداز بیان ہے وہ سلیس اور رواں ہے۔ شبلی کا سفر نامہ روم و مصر و شام، یہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے علاوہ محمد حسین آزاد کا سیر ایران، جعفر تھانسری کا تواریخ عجیب، جس کو کالا پانی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اردو افسانہ نگاری کی روایت کا ایک بڑا نام ہے جعفر تھانسری کا۔ مذہبی اسفار بھی لکھے گئے ہیں، یعنی کہ حج پر یا عمرہ پر جو ادیب یا فنکار گئے، انہوں نے حج کی کیفیت کو، حج کے حالات کو، سعودی عرب کے ان مقامات کو بہتر طور پر پیش کیا ہے جہاں جہاں ان کا قیام ہوتا تھا، یا جو جو چیز وہ دیکھتے تھے۔ اس حوالے سے عبد الماجد دریابادی کا زاد راہ، ممتاز مفتی کا لبیک، نسیم حجازی کا دیار حرم، یہ جو اسفار ہیں، یہ جو سفر نامے ہیں، یہ سفر نامے
حج کی رودات کو بیان کرتے ہیں. اس طرح یہ دیکھتے ہیں ہم کہ یہ مذہبی نوعیت کے ہیں. تہذیب الاخلاق کا PDF فائل ریختہ پہ اس رسالے کی کئی کاپیاں مل جائیں گی، اور وہ چونکہ میگزین تھی، رسالہ تھا اردو کا بہت ہی معتبر اور مستند، تو وہ ایک PDF فائل میں نہیں ملے گا آپ کو، اور ریختہ پہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. کسی صاحب نے بھی میسج کیا تھا درمیان میں، یہ آپ آخر میں اس طرح کے سوالات پوچھیں گے تو بہتر ہوگا. اس کے لیے آپ کو وقت دیا جائے گا کہ آخر میں آپ سیشن کے لاسٹ میں جو بھی آپ کے من میں سوالات قائم ہیں یا کچھ پوچھنا ہو اردو کے حوالے سے، تو اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے. مہاراجا کشن پرساد کا سیر پنجاب اور سفر نامے جو ہے، یہ دونوں اسفار جو ہے ان کے سفر نامے کی صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں، اور سفر نامے میں انہوں نے دکن کی تہذیب و معاشرت کا بخوبی اظہار کیا ہے. اردو زبان و ادب کے مشہور صحافی منشی محبوب عالم، جنہوں نے ایسا اخبار نکالا اور اردو صحافت کو نئی بلندی عطا کی، انہوں نے عجائبات یوروپ کے نام سے ایک دلچسپ سفر نامہ لکھا. اس کے علاوہ خواجہ حسن نظامی کا سفر نامہ حجاز و مصر و شام بھی اردو افسانہ نگاری کے سلسلے کی اہم کڑی ہے. ابن انشا، جن کا نام شیر محمد خان تھا، انہوں نے چلتے ہو تو چین کو چلیے سفر نامہ تحریر کیا اور اردو سفر نامہ نگاری کی روایت کو تقویت بخشی. تو یہ سرسری طور پر سفر نامے کے حوالے سے چند باتیں تھیں تاکہ سفر نامے سے آپ واقف ہو سکیں. سفر نامہ کے لیے شرط ہے کہ سفر کیا جائے، ایک مقام سے دوسری مقام کا جو سفر ہوتا ہے، جب نئے مقام پر جو نئی چیزیں دریافت ہوتی ہیں، جو کچھ نیا وہ دیکھتا ہے سفر نامہ نگار، ان کو اپنے قلم کے توسط سے سفر نامے کی صورت میں پیش کرتا ہے. تو ہر انسان کو نت نئی معلومات، نئے مقامات کی آگاہی کا شوق ہوتا ہے، نئی نئی جانکاریوں کو حاصل کرنے کا تجسس ہوتا ہے. ایسے میں سفر نامے بہت ادبی اہمیت کے حامل نظر آتے ہیں. طنز و مزاح پہ بات کریں گے اور رپورٹاج پہ، اس کے بعد ہم لوگ جو ترجمہ والا سلیبس ہے، نصاب ہے، اس پر ہم بات کریں گے. طنز و مزاح اسلوب کی صفت ہے، یہ نہ کہ الگ سے کوئی صنف ہے. یہ شاعری میں ہو سکتی ہے، طنز و مزاح کا پہلو جو ہے وہ شاعری میں ہو سکتا ہے، نثر میں ہو سکتا ہے. اسی لیے اس کو الگ صنف کے طور پر دیکھا جانا ٹھیک نہیں ہوگا، بلکہ انشائیہ جو ہے سب سے کارآمد صنف تصور کی جاتی ہے، جس میں طنز و مزاح کے تمام تر پہلوؤں کو بخوبی پیش کیا جا سکتا ہے. مضمون نگاری جو ہے وہ سنجیدگی کا مطالبہ کرتا ہے، اس لیے اور دوسری اصناف کی اپنی خوبیاں، اپنے اوصاف ہیں، اس کی اپنی مبادیات ہیں دوسری اصناف کی. لہذا طنز و مزاح کے لیے انشائیہ کو ہی سب سے کارآمد اور بہتر صنف کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے. طنز و مزاح کی اہمیت ہے. طنز کا مطلب ہوتا ہے اصلاح کرنا، مزاح کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف فرحت و انبساط پہنچانا. تو طنز و مزاح سے کیا ہوتا ہے؟ فکری بیداری ہوتی ہے. طنز و مزاح سے زبان و بیان کی دلکشی ظاہر ہوتی ہے، تعلیمی تربیت ہوتی ہے طنز و مزاح سے. یعنی کہ کوئی کسی طالب علم کو سنجیدہ سے سنجیدہ بات سمجھانی ہو تو ہم اس کو مزاح کے انداز میں اور لطف انداز میں بیان کر سکتے ہیں.
खान सर का नाम आप लोगों ने सुना होगा या सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा। उनके पढ़ाने का अंदाज जो है वो मज़ाहिया है, और बच्चों को एक बड़ी तादाद है जो उनको पसंद करती है, उनको लाइक करती है। तो इस तसव्वुर की क्या नाम है कि इस तसव्वुर का इंतिबाक होता है खान सर जो आईएएस और दूसरे मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी कराते हैं। तो मैं बता रहा था कि तंज़ो मिज़ाह से तालीमी तरबियत जो है वो बेहतर तरीके से अंजाम दी जा सकती है। इस्लाह मुआशरा का ज़रिया है, जो बातें हम बराह रास्त कहते हैं, सीधे तौर पे कहते हैं, तंज़िया अंदाज में जब हम उसको कहते हैं, तो तंज़ के पैराए में एक लुत्फ़ होता है। लेकिन पिछली क्लास में भी मैंने अर्ज़ किया था कि तंज़ का मकसद ये नहीं होता है कि सामने वाले के दिल को ठेस पहुँचाना या सामने वाले के दिल पर चोट पहुँचाना। तंज़ के बातिन में जो पहलू पोशीदा होता है वो इस्लाह का पहलू होता है। तो तंज़ की अपनी अहमियत है कि उससे इस्लाह मुआशरा का रास्ता हमवार होता है और ज़हनी व नफ्सियाती सुकून मिलता है। उर्दू में मैंने अर्ज़ किया कि शायरी और नस्र में तंज़ो-मज़ाह के पहलू मिलते हैं, तंज़ो-मज़ाह की अक्कासी मिलती है। जाफ़र ज़टल्ली मज़ाहिया शायर के तौर पर उर्दू के पहले मज़ाहिया शायर तस्लीम किए जाते हैं। इक़बाल, सौदा और गालिब के यहाँ तंज़िया व मज़ाहिया नमूने मिलते हैं। अकबर इलाहाबादी के शायरी में मज़ाहिया और तंज़िया अनासिर वाफिर मिक़दार में मौजूद हैं, और तंज़ की बड़ी ही खूबसूरत मिसालें उनके वहाँ मिलती हैं। एक शेर है उनका, हर्फ पढ़ना पड़ा है टाइप का, पानी पीना पड़ा है पाइप का। तो दरअसल ये मगरबी तहजीब जो हिंदुस्तान की तहजीब पर हावी हो रही थी, उस पर उन्होंने तंज किया है। तो तंज का जो पैराया है, बज़ाहिर तो लगता है कि इसमें मगरबी तहजीब पर वार किया गया है, ठीक है, लेकिन इसमें यह नहीं कि बस उस पर हम हंसें और खुश हो लें। इस शेर के हवाले से बात करें तो अकबर इलाहाबादी चाहते हैं कि अंग्रेजों के हर तौर तरीके को हम पूरी तरह से या हर तरीके को हम पूरे तौर पर तस्लीम न करें। अपनी तहजीब, अपनी सकाफत और अपनी पहचान को बरकरार रखना, जिंदा रखना जरूरी है। अब एक शेर उनका और दूसरा है, तिफल में बू आए क्या माँ बाप के अतवार की, दूध तो डिब्बे का है तालीम है सरकार की। तो इस तरह के अशार जो हैं वो तंजिया व मज़ाहिया लबो लहजे के तर्जुमान हैं। अवध पंच का नाम अहम है, मुंशी सज्जाद हुसैन ने जो जारी किया था, ये उर्दू का पहला बाज़ाब्ता तौर पर मज़ाहिया अखबार आप कह सकते हैं। इनमें जो लोग लिखने वाले थे, मुंशी जवाला प्रसाद बर्क, पंडित रतन नाथ सरशार, मौलाना ज़रीफ लखनवी, इन लोगों ने तंज़ो मिज़ाह की रिवायत को आगे बढ़ाया। अवध पंच का नाम अहम है तंज़िया व मज़ाहिया सहाफ़त के हवाले से। लेकिन एक बात यहाँ अर्ज करनी ज़रूरी मालूम हो रही है कि अब तंज़ और मिज़ाह का जो पहलू होता है, वो बहुत ही लतीफ़ होता है, बहुत ही नाज़ुक होता है, इसमें नज़ाकत होती है। बाज़ दफ़ा तंज़ो मिज़ाह में हम अपनी हुदूद को भूल के अपनी हुदूद को भूल कर सामने वाले पर कीचड़ उछालते हैं। तो इस तरह के कुछ नमूने हमें अवध पंच के मज़ामीन में मिलते हैं। लेकिन अवध पंच की अहमियत अपनी जगह मुसल्लम है तंज़ो मज़ाह के हवाले से, लेकिन बाज़ दफ़ा इनके दस्ते कलम से जो है वो बारीक पहलू छूट जाता है और
وہ دل آزاری تک پہنچ جاتا ہے۔ کنہیا لال کپور نے نوک نشتر، بالوں پر، نرم و گرم جو ان کے مجموعے ہیں ان میں طنز و مزاح کا لطیف احساس پوشیدہ ہے۔ رشید احمد صدیقی کے اسلوب میں، ان کے بیان میں، ان کے طرز میں جو ہے وہ طنز و مزاح کا بہتر نمونہ ہمیں ملتا ہے۔ پیٹرس بخاری کا نام طنز و مزاح کے حوالے سے بہت اہم ہے، تو اس طرح طنز و مزاح نگاری کے حوالے سے کچھ نام ہیں جن کو میں نے عرض کیا۔ رپورٹاج اگلی صنف کے طور پر ہمارے سامنے ہے، جو فرانسیسی لفظ رپورٹاج سے بنا ہے۔ یہ ایک ایسی صنف ہے جس میں کسی واقعے کی عینی شواہد پر مبنی تفصیلی رپورٹ ہوتی ہے۔ کسی جلسے کی رودات، کسی واقعے کا بیان اس طور پر اس میں پیش کیا جاتا ہے کہ اس میں ادبی انداز ہو، یہی رپورٹاج ہے۔ عبدالحلیم شرر نے انجمن اسلام کے جلسے کی رودات لکھی۔ سجاد ظہیر نے یادیں ترقی پسند کانفرنس کی رودات کو بیان کیا یادیں میں، اور بہت ہی دلچسپ اور فکر انگیز جو ہے یہ کیا نام ہے کہ رپورٹاج ہے۔ کرشچندر کے رپورٹاج کو بھی اہم مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ پودے کے نام سے انہوں نے رپورٹاج لکھا۔ شاہد احمد دہلوی کا رپورٹاج دلی کی بپتا، اس میں دلی کے حالات کا ذکر ہے بہت ہی دلچسپ انداز میں، اور دلی کی ٹکسالی اردو کا استعمال انہوں نے کیا ہے۔ جی سنجے سر، نمسکار۔ ڈاکٹر صاحب نمسکار۔ آپ جی کا سر۔ چل رہا، ہم نے کہا ہم بھی جوائن کر لیں تھوڑا۔ جی سر، بالکل بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہاں کنٹینیو۔ تو جی 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 رپورٹاج پر ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں۔ عصمت چغتائی کا نام نہ صرف ناول نگاری اور افسانہ نگاری میں اہم ہے، بلکہ انہوں نے بمبئی سے بھوپال تک کا جو رپورٹاج لکھا ہے وہ اردو زبان و ادب کی روایت میں اہم مقام رکھتا ہے۔ قرۃ العین حیدر کا جو ہے ستمبر کا چاند رپورٹاج اپنی الگ شناخت رکھتا ہے۔ تو اس طرح میں نے جو ہے جو پہلے رہ گیا تھا اس کو مختصر انداز میں پیش کیا تاکہ اس صنف کے حوالے سے آپ کی موٹے طور پر تفہیم ہو سکے۔ ایم یو ڈی جو 24 جو ہے وہ ترجمے کے اصول اور طریقہ کار کے ہیں، جس پر کچھ طلباء اور طالبات نے پچھلی کلاسوں میں عرض کیا تھا کہ اس پر جو ہے مواد نہیں ملا، اور مواد کی دستیابی کے لیے میں نے بھی کوشش کی، کچھ تو ملا اور وہ مکمل طور پر تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس پر ابھی کام چل رہا ہے۔ ایم یو ڈی 24 جو ہے، اور اس میں میرے خیال سے پروف ریڈنگ کا کام رہ گیا ہے۔ مجھے جو مواد ملا ہے اس میں نے دیکھا کہ بہت ساری غلطیاں ہیں، اسی لیے شاید آپ کے لیے ابھی وہ اویلیبل نہیں ہوا ہوگا یا ویب سائٹ پر اپلوڈ نہیں ہوا ہوگا، وہ ان قریب مل جائے گا آپ لوگوں کو۔ تو ترجمے کے اصول اور طریقہ کار یہ جو ہے اس یونٹ وہ ایم یو ڈی 24 کا عنوان ہے۔ ترجمہ کیا ہے اس پر ہم لوگ بات کریں گے۔ کسی بھی متن، خیال، پیغام یا معلومات یا تقریر کو اس کے اصل مفہوم کے ساتھ دوسری زبان میں منتقل کرنا ترجمہ کہلاتا ہے۔
یعنی کہ کسی ترجمہ جو ہے وہ دو زبانوں کے عالم کے ذریعے طے پاتا ہے. یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ترجمہ نگار کسی دوسری زبان کے، اس کو کہتے ہیں اصل زبان. جس زبان سے ترجمہ کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں اصل زبان. اس کو انگلش میں کہتے ہیں RL ریسورس لینگویج. جس زبان کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور جس زبان میں اس ترجمے کو منتقل کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں TL ٹارگٹ لینگویج. اس کو اردو میں ہم کہتے ہیں ہدف زبان. تو ترجمہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ایک زبان کے الفاظ و معنی کو دوسری زبان میں اس طرح ادا کیا جاتا ہے کہ اس میں اصل متن کی تاثیر برقرار رہے. ترجمے کا مطلب کسی زبان میں پوشیدہ جذبات و خیالات کو دوسری زبان میں بدل کر اس طرح پیش کرنا کہ وہ قابل ترسیل ہو، قابل تفہیم ہو. ہندی میں ترجمہ کے لیے انواد کا لفظ مستعمل ہے. انو کا مطلب تائیدی عمل یا کسی بیان سے ملتا ہوا بیان یا دہرانا یا کسی بات کو ثابت کرنے کا عمل. اور واد کا مطلب ہوتا ہے بولنا، بیان کرنا. تو انواد کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بات کو عملی طور پر دوسرے انداز میں بیان کرنا. انگلش میں ٹرانسلیشن کا لفظ مستعمل ہے جو کہ لیٹن بھاشا ٹرانسفیری سے نکلا ہے. ٹرانس کا مطلب ہوتا ہے آر پار اور فیری کا مطلب ہوتا ہے لے جانا. یعنی کہ ایک زبان کی باتوں کو، ایک زبان کے خیالات کو، ایک زبان کی معلومات کو دوسری زبان میں داخل کرنا. سنسکرت میں بھاشیوں کے ذریعے ترجمے ہوئے اور ہندوستان میں جو بودھ لٹریچر تھا، جو بدھ ادب تھا، بدھ مذہب سے جو جڑا ہوا ادبی سرمایہ تھا، وہ ہندوستان کے باہر چین میں اس کا ترجمہ ہوا. ترجمے کے حوالے سے چین کی کوشش جو ہے بہت اہم مقام رکھتی ہے. چینیوں کے وہاں ترجمہ کرنے کا ایک منظم طریقہ نظر آتا ہے اور انہوں نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ ترجمہ کے امور کو انجام دیا اور 9 اشخاص کی ایک تنظیم ہوتی تھی، ایک کمیٹی ہوتی تھی جو ترجمے کو آسان اور ترجمے کو مستند بنانے کے لیے کام کرتی تھی. جب یہاں سے ہندوستان سے وہ بودھ لٹریچر کا سرمایہ اٹھا کر کے لے گئے اور چین، تبت میں بیٹھ کر انہوں نے اس کا ترجمہ کیا. بدھ مذہب ہندوستان میں پیدا ہوا لیکن ہندوستان کے باہر جو ہے وہ ترجمہ کے ذریعے ہی پہنچا. تو ترجمے کی جو اہمیت ہوتی ہے وہ بہت ہی کارگر ہوتی ہے. کچھ ترجمے مذہبی فریضے کی انجام دہی کے لیے ہوئے، کچھ ترجمے تجسس کے ذریعے ہوئے، دوسری تہذیب اور ثقافت کو جاننے کے تجسس کی غرض سے ہوئے. تو ترجمے کی آج بہت ساری صورتیں ہیں، بہت سارے اس کے اغراض و مقاصد ہیں. کاروباری طور پر، سیاسی طور پر بھی ترجمے ہو رہے ہیں. تو میں عرض کرتا کہ چین میں 9 ماہرین کا گروہ ہوتا تھا جو ترجمے پر مل کر کام کرتا تھا. اس میں الگ الگ پوسٹ ہوتی تھی، الگ الگ نام دیا جاتا تھا. ایچو
جس کو کہتے تھے مترجم اعلیٰ، یہ کیا کرتا تھا؟ سنسکرت، پراکرت اور پالی میں لکھے گئے ادب پاروں کی تشریح کرتا تھا. یعنی اس کا کام جو تھا وہ سنسکرت، پالی اور پراکرت میں جو بھی ادبی سرمایہ ہوتا تھا، جو بھی ادبی مواد ہوتا تھا، اس کی یہ تشریح کرتا تھا. دوسرا جو شخص ہوتا تھا، کمیٹی کا رکن ہوتا تھا، چئی، جس کو مفہوم شناس کہتے تھے، مترجم اعلیٰ کے ساتھ مضمر مفہوم پر تبادلہ خیال کرتا تھا. یعنی کہ جو مترجم اعلیٰ کا کام ہوتا تھا اس کا یہ معاون ہوتا تھا اور کسی لفظ کے مفہوم پر یہ بحث کرتے تھے اور اس لفظ کے صحیح مفہوم تک رسائی حاصل کرنے کا یہ کام انجام دیتے تھے. چئی ون، جس کو عبارت شناس کا نام دیا گیا، مترجم اعلیٰ کی عبارت کو بغور سنتا اور اس کی صحت کا خیال رکھتا. یعنی کہ عبارت کی صحت کا خیال رکھنا عبارت شناس کا کام تھا، جو سن کر کے اس پر اپنی معلومات ظاہر کرتا تھا اور جہاں کہیں اس کو کمی لگتی تھی وہ اس پر گرفت کرتا تھا. شتجو سنسکرت کا عالم ہوتا تھا جو عبارت کو پوری توجہ سے سن کر سنسکرت رسم الخط کو چینی زبان میں تبدیل کرتا تھا. یعنی کہ سنسکرت میں جو بھی ادبی سرمایہ ہوتا تھا، جو بھی مذہبی سرمایہ ہوتا تھا، بدھ مذہب کا سے تعلق رکھنے والا، سنسکرت زبان سے چینی زبان میں تبدیل کرنے کا جو کام تھا وہ شتجو کا ہوتا تھا. 5 نمبر پہ پی شئی، خط بدلی کے لیے الفاظ کا ترجمہ چینی زبان میں کرتا تھا. جب رسم الخط بدلتا ہے ترجمے میں تو اس رسم الخط بدلی میں اس کا اہم رول ہوتا تھا. 54 عبارت نگار جس کو کہتے ہیں، اردو میں اس کا ترجمہ کیا گیا، چینی زبان کو جملوں میں مرتب کرتا اور موضوع جملے کی تشکیل کرتا. یعنی مناسب جملے کی تشکیل کرنا، مناسب جملے کو یا جملے کی صحت کا خیال رکھنا یا مناسب جملے کو ترتیب دینا اس کا کام ہوتا تھا. احسان ای عبارتوں کا موازنہ کرتا، یعنی کہ ایک عبارت کا دوسری عبارت سے تقابل کرتا اور ترجمے کی صحت کو معتبر اور یقینی بناتا. خان ٹٹ، اس کو نگراں یا مبصر کا نام دیا گیا، غیر ضروری فکروں کو، غیر ضروری جملوں کو نکال دیتا اور اسلوب میں روانی لاتا. اس کا یہ کام تھا اور اسلوب کو بامانی بنانا، اس کو رواں بنانا، اس کو سلیس بنانا اس کا کام ہوا کرتا تھا. 9 نمبر پہ جو آخری رکن ہوتا تھا جنون، یہ نظر ثانی کرنے والا ہوتا تھا. یعنی ٹیم کے تمام فیصلوں کو حتمی شکل دینا اس کا کام ہوتا تھا اور آخر میں یہ ان ترجمے کے کام کی نگہداشت کرتا اور نظر ثانی کرتا اور نظر ثانی کے عمل سے جب کوئی ترجمہ گزر جاتا تو وہ قابل اشاعت سمجھا جاتا یا اس کو قارئین کے سامنے پیش کیا جاتا. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ چینیوں کے وہاں ترجمے کا ایک بہت ہی منظم اور مضبوط سراغ ملتا ہے. ترجمے کے حوالے سے ترجمے کی جانچ کے لیے کئی جو ہیں اصول قائم کیے گئے ہیں. پہلا اس میں اصول ہے خلفی ترجمہ، بیک ٹرانسلیشن. یعنی اس میں ہدف زبان سے اصل زبان میں دوبارہ ترجمہ کر کے دیکھا جاتا ہے
کہ ترجمہ کہاں تک درست اور کامیاب و کامران ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں خلفی ترجمہ، یعنی ترجمے کی جانچ کے لیے تعین قدر کا نظام کیا گیا ہے، جو کہ 4 اہم ہیں۔ پہلا اس میں نے بتایا کہ خلفی ترجمہ۔ خلفی ترجمہ مطلب ہوتا ہے بیک ٹرانسلیشن، دوبارہ ترجمہ کرنا، یعنی کہ ہدف زبان سے اصل زبان میں دوبارہ ترجمہ کرا کے یہ تصدیق کی جاتی یا یہ دیکھا جاتا کہ ترجمہ کہاں تک صحیح، درست اور کامیاب ہے۔ دوسرا ہے میدانی جانچ، فیلڈ ٹیسٹنگ۔ جب کوئی ترجمہ ہو جائے اس کی ٹیسٹنگ کے لیے یا اس کے تعین قدر کے لیے یہ میدانی جانچ کا جو طریقہ ہے وہ یہ تھا کہ متعدد قارئین کے ذریعے یہ جائزہ لیا جاتا کہ وہ ترجمے کے ذریعے اصل زبان میں جو بات کہی گئی ہے وہ کس حد تک مطابقت قائم کر رہی ہے، یعنی کہ قارئین کے حوالے کر دیا جاتا ترجمہ، اور وہ قارئین دیکھتے کہ اصل زبان سے جو ترجمہ ہوا ہے دوسری زبان میں، ہدف زبان میں، ان دونوں کے درمیان وہ مطابقت قائم کر پا رہے ہیں کہ نہیں۔ اگر مطابقت قائم نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ترجمہ کامیاب نہیں ہے، ترجمہ ناقص ہے۔ تو قارئین یعنی فیلڈ میں اس کی جانچ ہوتی تھی۔ تیسری جو قسم ہے ترجمہ کو جانچنے کی وہ صلاحیت کا تعین، یعنی کہ خلفی ترجمہ اور میدانی جانچ دونوں نظاموں کے ذریعے مترجم کی صلاحیت کو جانچا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں صلاحیت کا تعین۔ نمبر 4 پہ اصل زبان اور ہدف زبان کی لسانی صلاحیت کا تعین، کیونکہ ترجمہ ایک لسانی عمل ہے جو دو زبانوں سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ ترجمہ نگار کے لیے شرط ہے کہ وہ کم از کم 2 زبانوں کا عالم، 2 زبانوں کا جانکار ہو، اور صرف جانکار نہ ہو بلکہ اس زبان کے اسرار و رموز سے پوری طور پر واقفیت رکھتا ہو، تبھی اس کے جو تراجم ہوں گے، کیونکہ لفظ ہر زبان میں جو استعمال ہوتا ہے، الگ الگ زبانوں میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے یا جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ہر لفظ کی اپنی پہچان ہوتی ہے، اپنی شناخت ہوتی ہے، ہر لفظ کے اپنے سیاق ہوتے ہیں، اس کی اپنی تہذیبی فضا ہوتی ہے۔ تو تہذیب و ثقافت پر بھی دسترس ہوگی، تبھی جا کر ترجمہ نگار دونوں زبانوں کے ساتھ انصاف کر پائے گا۔ تو اصل زبان اور ہدف زبان کی لسانی صلاحیت کا تعین لسانی روح سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ قریب ترین الفاظ کا انتخاب ہوا ہے کہ نہیں، یعنی کہ جس زبان سے ترجمہ کیا جا رہا ہے اور جس زبان میں ترجمہ کیا جا رہا ہے، جو اصلی زبان میں لفظ کا مفہوم تھا وہ مفہوم ہدف زبان میں ادا ہو رہا ہے کہ نہیں۔ یہ 4 اصول ہیں جو ترجمہ کو جانچنے میں معاون ہوتے ہیں۔ ترجمہ کی جانچ کے لیے یہ کارگر ہوتے ہیں۔ ترجمہ کی تعریف جو ہے الگ الگ ماہرین نے الگ الگ طور پر کی ہے۔ کچھ ماہرین کی تعریف جو ہے وہ میں یہاں بتانا چاہوں گا۔ M.A.K. ہیلیڈے جنہوں نے ترجمہ کی تعریف اس انداز میں کی ہے: ترجمہ ایک تعلق کا نام ہے جو 2 یا 2 سے زیادہ عبارتوں کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ عبارتیں یکساں حالت میں یکساں افعال انجام دیتی ہیں، دونوں عبارتوں کا سیاق یکساں ہوتا ہے اور اس میں مرتب ہونے والا پیغام بھی یکساں ہوتا ہے۔ اس تعریف کی روح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ترجمہ ایک ایسا منظم عمل ہے
جو دو عبارتوں کے مابین رشتہ قائم کرتا ہے، اور ان رشتے میں یکسانیت ہونی چاہیے، یعنی وہ ایک طرح کے لگنے چاہیے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جڑواں بچوں کی طرح ان میں یکسانیت ہونی چاہیے۔ یہ ایک ایسا تعلق ہوتا ہے جس میں مفہوم کی یکسانیت کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ ایم اے کے ہیریڈے کی تعریف کے حوالے سے بات کریں تو جو ترجمہ ہوتا ہے اس میں اتنی ہی مماثلت ہونی چاہیے جس طرح دو جڑواں بچوں میں مماثلت ہوتی ہے، اور جن کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے کہ اس کا کیا نام ہے۔ تو زبان کا جب دوسری زبان میں ترجمہ کرتے ہیں جب کسی زبان کا، تو اس کے مفاہیم میں، اس کی عبارتوں میں، اور اصل مصنف جو کچھ کہنا چاہتا ہے، ترجمہ نگار کا کمال یہی ہے کہ اس کو اسی طور پر پیش کرنے کی کوشش کرے، یعنی پوری طرح سے اس عبارت کو دوسری زبان میں منتقل کر دے۔ تو ترجمہ جو ہوتا ہے صرف الفاظ کا نہیں ہوتا، بلکہ الفاظ کے پیچھے جو معنی ہوتے ہیں ان معنی کو پورے طور پر پیش کرنے والے الفاظ کے ذریعے سے ہی ترجمہ اچھا تصور کیا جاتا ہے۔ ترجمے سے زبان کے ساتھ ساتھ تہذیب و ثقافت کی بھی منتقلی ہوتی ہے۔ آر آر ہارٹمین ایف سی اسٹارک نے جو ترجمے کی تعریف کی ہے، ایک زبان یا لسانی ساخت کے دوسری زبان یا لسانی ساخت میں مظاہرے کی منتقلی کے عمل یا اس کے نتیجے کو ترجمہ کہتے ہیں۔ یعنی کہ جو لسانی ساخت ہوتی ہے، جو زبان کی خوبی ہوتی ہے، جو اس کا ڈھانچہ ہوتا ہے، اس کو دوسری زبان میں مظاہرے کے طور پر پیش کرنا ان کے نزدیک جو ہے وہ ترجمے کا کام ہے۔ کرشن کمار گوسوامی جی اور رویندر ناتھ شریواستو نے ترجمے کی تعریف یوں کی ہے کہ ایک زبان اصل زبان کے متن میں پنہاں حقیقت کا تقابل کے اصولوں کی بنیاد پر دوسری زبان یعنی ہدف زبان میں منظم منتقلی یا تخلیقی باز تشکیل کو ہی ترجمہ کہتے ہیں۔ یعنی کہ ترجمہ کیا ہے ان کی روح سے کہ ایک منظم طور پر منتقلی ہے، ایک زبان میں جو پنہا یا چھپی ہوئی حقیقتیں ہیں، ان کے معنی کے جو پہلو ہیں، ان کو دوسری زبان میں تلاش کر کے اس طرح پیش کرنا کہ وہ تخلیقی باز تشکیل ہو۔ باز تشکیل کا مطلب دوبارہ سے تشکیل دینا۔ ترجمہ کو اسی لیے باز تخلیق کہا جاتا ہے کہ ترجمہ نگار جو ہے وہ دوسری زبان میں اس کو جس ترتیب اور جس نظم و ضبط کے ساتھ نظم کے ساتھ انضمام کے ساتھ پیش کرتا ہے، وہ لگتا ہے کہ وہ اسی کی تخلیق ہو گئی، کیونکہ مصنف نے تو دوسری زبان میں لکھا تھا اور ترجمہ نگار نے اس کو دوسری زبان میں خلق کر دیا، تخلیق کر دیا اس کی۔ تو ایک طرح سے یہ تخلیقی عمل بھی کہا جاتا ہے ترجمے کو، کیونکہ ترجمہ سے عبارت جو ہے وہ دوسری زبان میں بہت بہتر طریقے سے منتقل کی جاتی ہے۔ تو اچھے ترجمے کی یہی پہچان ہے کہ اصل مفہوم کو وہ بخوبی پیش کرنے والا ہو۔ ترجمے کا جو مقصد ہوتا ہے اس پر ہم بات کریں گے کہ ترجمہ کا جو مقصد ہے بھائی، ترجمہ اس لیے کیا گیا کیونکہ انسان کے اندر تجسس کا مادہ فطرت کی طرف سے ودیعت کیا گیا ہے، یعنی کہ نئے نئے مقامات، نئے نئے حالات، نت نئی دریافت، نئی نئی باتوں کو جاننے کا جو تجسس ہے وہ ترجمہ کراتا ہے۔ دنیا کے الگ الگ مقامات کے بارے میں اگر ہمیں جانکاری حاصل کرنی ہو، دنیا کی الگ الگ
ملک الگ الگ علمی باتوں کے بارے میں ہمیں جاننا ہو تو ہر ملک کا سفر کرنا تو آسان نہیں ہے سب کے لیے. تو قارئین کے لیے جو ہے ترجمہ جو ہے وہ ایک نعمت بیش بہا ثابت ہوتی ہے کہ وہ ترجمہ کے ذریعے سے الگ الگ تہذیب و ثقافت، الگ الگ قوموں کے بارے میں، الگ الگ ممالک کے بارے میں وہ آشنائی حاصل کرتے ہیں. تو انسان کے اندر کا جو تجسس ہے وہ جو ہے ترجمے کو فروغ دے رہا ہے، اور ہم دنیا کے الگ الگ خطوں کے باشندوں کے بارے میں ترجمہ کے ذریعے سے معلومات حاصل کرتے ہیں. ہم وہاں جائے بغیر جو ہے وہاں کی تہذیب و ثقافت، وہاں کے علمی و ادبی وراثت کا مطالعہ کر سکتے ہیں. ترجمہ کا جو مقصد ہے وہ علم و دانش کی ترسیل ہے. اگر کسی زبان کا دوسری زبان میں ترجمہ ہو جاتا ہے، مان لیجیے اردو میں ہم ارسطو، افلاطون، ٹی ایس ایلیٹ کو پڑھ پاتے ہیں اور ان کے افکار و نظریات سے ہم واقف ہو پاتے ہیں، ان سے واقفیت حاصل کر پاتے ہیں، تو اس کی جڑ میں ترجمہ ہے. کیونکہ براہ راست ہم یونانی ادب کو نہیں پڑھ سکتے، یا وہ زبان ہمیں نہیں آتی تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن اس کا جو اردو میں ترجمہ موجود ہے اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں، اور یوروپ کے علمی و ادبی نظریات کو ہم سمجھ سکتے ہیں. تو ترجمے کے مقصد میں علم و دانش کی ترسیل کرنا ہے. ترجمے سے الگ الگ ملک کے لوگوں کے بارے میں، الگ الگ نظریات کے بارے میں آگاہی حاصل ہوتی ہے، اور جس سے علم و دانش کا فروغ ہوتا ہے. ترجمہ جو ہے ثقافتی تبادلہ اور ثقافتی میل جول کا ایک بڑا ذریعہ ہے. مختلف ثقافتوں سے ہمیں آشنائی ہوتی ہے، اور ترجمہ کے ذریعے سے ہماری ثقافت سے دوسرے لوگ واقف ہوتے ہیں، اور ہم جو ہے ان کی ثقافت سے واقف ہوتے ہیں. اس سے ایک طرح سے میل جول بھی بڑھتا ہے. جب ہم کسی کو نہیں جانتے، دوسرے ملکوں کے بارے میں، دوسری تہذیب کے بارے میں، دوسری قوم کے بارے میں، تو جب ہم کسی کو نہیں جانتے یا ناشنائی ہوتی ہے تو ان کے بارے میں ہمارے خیالات جو ہیں وہ دوسرے طرح کے ہو سکتے ہیں، منفی بھی ہو سکتے ہیں. اکثر منفی ہی ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو ہم جن کو ہم نہیں جانتے سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری طرح کے نہیں. لیکن جب ترجمے کے ذریعے سے ثقافتی تبادلہ ہوتا ہے تو اس سے ایک ثقافتی میل جول بڑھتا ہے. ترجمے سے ادبی وسعت اور تنوع پیدا ہوتا ہے. انگریزی سے بہت ساری اصناف اردو میں آئیں، تو پہلے پہل کسی نے انگریزی میں اس کو پڑھا ہوگا اور اس کے بعد اس کا اطلاق اردو زبان میں کیا ہوگا، جیسے افسانہ ہوا، مضمون ہوا یا ناول. یہ سب مغربی اصناف ہیں، اور مغرب کے اثر سے یہ اردو میں پروان چڑھی. تو اس طرح ادبی وسعت اور تنوع پیدا ہوتا ہے. ترجمہ سے کسی پیغام کی عالمگیریت ہوتی ہے. کسی مصنف نے کچھ لکھا، کوئی اس کا پیغام ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر اس کا دنیا کی دوسری زبانوں میں ترجمہ ہو جائے گا تو اس کے پیغام کو، اس کی باتوں کو، اس کے خیالات کو عالمگیریت حاصل ہو جائے گی. عالمی طور پر لوگ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، لوگ اس کی بات کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کی ستائش کر سکتے ہیں. ترجمہ سے بین الاقوامی روابط کو مضبوطی ملتی ہے. ابھی ہمارے ملک سے کوئی نمائندہ کسی دوسرے ملک میں جائے گا، ظاہر ہے کہ وہاں کی زبان اور وہاں کی بولی الگ ہوگی، تو مترجم اسی لیے ساتھ رکھا جاتا ہے کہ وہ اپنی بات کو وہاں کہہ سکے، اور وہاں جو باتیں ہوں مترجم ان کو بتا سکے. جو ہندوستان سے مان لیجیے گیا ہے، مثال کے طور پر میں عرض کر رہا تھا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بین الاقوامی
یعنی کہ ایک ملک کا دوسرے ملک سے جو ربط ہوتا ہے اس کو جو ہے تقویت ملتی ہے. اقتصادی اور سیاسی ضرورت کے حوالے سے بھی ترجمے کے مقاصد ہیں. کاروبار کے لیے الگ الگ ملکوں میں جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں وہ اپنے پروڈکٹس کے بارے میں الگ الگ زبانوں میں اس کا ترجمہ کراتی ہیں، اور جب کسی ملک دوسرے ملک میں سامان ان کا پہنچتا ہے اور جب اس ملک کا باشندہ اپنی ہی زبان میں اس سامان کے بارے میں اس کے نام یا اس میں جو انگریڈینٹس استعمال جانتا ہے تو اس کو ایک اپنائیت کا احساس ہوتا ہے. اقتصادی طاقت اس سے بڑھتی ہے، اور اقتصادی ضرورت کے تحت بھی تراجیم ہوئے ہیں یا ہوتے ہیں. سیاسی ضرورت کی غرض سے بھی تراجیم کا اہم مقام ہے. اس کا مقصد ہے علمی ورثے کا تحفظ ہوتا ہے ترجمے کے ذریعے سے، اور بین الاقوامی حالات اور تاریخ سے واقفیت ہوتی ہے. صحافت کے حوالے سے دیکھیں تو جو ہم تک خبریں پہنچتی ہیں مقامی زبان میں، جو ہندوستان کی مقامی زبانیں ہیں، تو جو عالمی سطح کی خبریں ہوتی ہیں وہ ایجنسیوں سے حاصل کی جاتی ہیں، اور پھر یہاں کے جو دفاتر ہوتے ہیں وہاں سے ان کا ترجمہ کرا کے مقامی زبان میں پیش کیا جاتا ہے. ترجمہ جو ہے وسود ہے کٹمبکم، یعنی کائنات ایک خاندان ہے، کے تصور کو مضبوطی دیتا ہے. گلوبلائزیشن کے زمانے میں، اس دور میں دنیا ایک گاؤں کی طرح ہے، اور ہم ترجمہ کے ذریعے سے لوگوں سے جڑ سکتے ہیں، اور یہ سماجی روابط کو مضبوطی اس سے فراہم ہوتی ہے. ترجمہ گیتانجلی کا ترجمہ جو ہے، گیتانجلی کو رویندر ناتھ ٹیگور جی کی گیتانجلی کو نوبل انعام ملا، نوبل پرسکار ملا، وہ ترجمے کی ہی دین ہے کہ ایک جو ہے ہندوستانی ادیب کے کارناموں کو دنیا میں پذیرائی حاصل ہے، اور ان کے بارے میں دنیا نے جانا، اور اس سے ہندوستان کا نام روشن ہوا. ترجمے کی ضرورت کے حوالے سے بات کریں کہ ترجمے کی ضرورت کیا ہے. ترجمے سے زبان کی رکاوٹ دور ہوتی ہے. ہمیں کسی دوسرے زبان کے بارے میں حاصل کرنا، جانکاری حاصل کرنا. ہندوستان جو ہے یہ تو زبانوں کا عجائب گھر ہے. یہاں تو 22 شیڈیولڈ لینگویجز ہیں اور مختلف بولیاں، 179 بولیاں اور بہت ساری زبانیں ہیں، الگ الگ خاندان السنہ کی زبانیں ہندوستان میں. تو اگر ہمیں ساؤتھ کے بارے میں جاننا ہے، ہمیں تمل، ملیالم، کنڑ زبانیں نہیں آتی ہیں اپنے ہی ملک میں، تو زبان کی رکاوٹ ہے کیونکہ ہمیں ان کی زبان نہیں آتی یا ہم نے سیکھا نہیں. لیکن ترجمہ کے ذریعے سے اس رکاوٹ کو دور کیا جا سکتا ہے. تو ترجمہ جو ہے وہ زبان کی رکاوٹ کو دور کرتا ہے، اور مختلف قوموں، مختلف تہذیبوں اور مختلف خطہ میں بسنے والے لوگوں کے افکار و نظریات سے رشتہ استوار کرتا ہے. تعلیمی مقصد کے حوالے سے دیکھا جائے تو غیر ملکی کتب اور تحقیقی مواد تک جو رسائی ہوتی ہے ہماری، وہ ترجمے کے ذریعے سے ہوتی ہے. ترجمہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ تعلیمی مقاصد کی تکمیل کے لیے ہمیں ترجمے پر انحصار کرنا پڑتا ہے. بعض ترجمے اولاً شروعاتی دور میں مذہبی فروغ کے حوالے سے کیے گئے، اور بحیثیت اردو کے طالب علم ہم دیکھیں تو ہماری عربی زبان نہیں ہے، اور ہم نے عربی میں جو باتیں تھیں، جو مذہبی اصول تھے، جو قوانین تھے، جو شریعت تھی، اس کو ہم نے اپنی مقامی زبان اردو میں سیکھا، اردو میں جانتے ہیں. کیونکہ عربی ہم پڑھتے ہیں بس ثواب کی نیت سے، اس کے معنی نہیں پتا. جو مولوی ہوتے ہیں جو عربی کے
واقعی میں عالم ہوتے ہیں ان کو تو جانکاری ہوتی ہے، لیکن عام لوگوں کو عربی کی دانش نہیں ہے، عربی نہیں جانتے ہیں، عربی سے واقف نہیں ہے، تو وہ جو ہے مقامی زبان میں ہی مذہبی امور کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ تو مذہبی پیغام کی ترسیل کے لیے ترجمے کی ضرورت ہے، سماجی پیغام کی ترسیل کے لیے ترجمے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے پردھان منتری کوئی بات کہتے ہیں یا ملک کا کوئی بھی جو بڑے عہدے پر فائز شخص ہے، ان کی باتوں، چونکہ ہندوستان پورا جو مکمل ہندوستان ہے اس میں کئی زبانیں اور کئی بولیاں ہیں، ظاہر ہے کہ کسی رہنما کی کوئی ایک بولی یا بھاشا ہوگی جس میں وہ باتیں آسانی سے اپنی کہہ سکتا ہے، تو پورے ہندوستان کو ایک طرح سے ترجمہ جو ہے جوڑنے کا کام یا جوڑنے کا فریضہ انجام دیتا ہے، کیونکہ الگ الگ اخبارات میں ان کی باتیں جب چھپتی ہیں تو وہاں کی مقامی زبان میں ان کا ترجمہ کر کے اس کی اشاعت کی جاتی ہے۔ تو ہندوستان کو ایک دھاگے میں پرونے کا کام، یعنی کہ ملکی سالمیت کا کام انجام دینے کے لیے ترجمے کی ضرورت ہے، ترجمے کی ضرورت مسلم ہے۔ مقدس کتابوں کا یا اصلاحی ادب کا بھی ترجمہ کرنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے، تو یہ ضرورت ہے کہ ہم مقدس کتابوں کا ترجمہ جو ہے وہ کریں، اور یا اصلاحی ادب جس سے معاشرے میں یا کیا نام ہے کہ لوگوں کے اندر بیداری پیدا کرنے کے لیے جو ہے، بھائی جو کارل مارکس کا نظریہ تھا وہ دنیا میں پہنچا، یا جرمنی میں جس طرح سے ظلم ہوا، ہٹلر نے جو مظالم ڈھائے، تو دوسرے ملکوں تک وہ باتیں ترجمہ کے ذریعے ہی پہنچی، تو ایک طرح سے اس کا مقصد یہ ہوا کہ بھئی اس طرح کے مظالم نہ کیے جائیں، ترجمہ کر کے جب لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ ہٹلر نے کس طرح سے یہودیوں پر یا اپنے آس پاس کے ممالک پر ظلم ڈھائے، اور اس سے ہم کیا نام ہے کہ عبرت لیتے ہیں۔ سائنسی ترقی کے لیے بھی ترجمے کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی بھی نیا ریسرچ ہوتا ہے کسی بھی دنیا کے خطے میں، کسی بھی گوشے میں، تو اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس نت نئی ایجاد سے متعارف ہو سکیں اور ان کے اندر بھی سائنس کی ترقی کی جو برکات ہیں وہ برکتیں پہنچ سکیں۔ ترجمہ کے بھی اصول ہیں، کچھ ماہرین نے ترجمے کے اصول بنائے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ مفہوم کی درستگی ہونی چاہیے، ترجمے میں مفہوم درست اور صحت مند ہونا چاہیے، لفظ بلفظ ترجمہ کی بجائے مفہوم کو ترجیح دینی چاہیے، یعنی کہ جو اصل عبارت کا مفہوم ہے اس کا لفظ بلفظ ترجمہ کریں گے تو مفہوم کی تفہیم میں ہو سکتا ہے کہ رکھنا پڑ جائے، رکاوٹ آ جائے، تو بہتر یہ ہے کہ کوشش یہ کی جائے کہ لفظ بلفظ یعنی کہ لفظی ترجمہ نہ کر کے مفہوم واضح کرنے کی کوشش کی جائے۔ کسی بھی مفہوم، پیغام یا مقصد کو بنا تحریف، بنا حذف کیے، بنا غیر مجاز کے یا بغیر اضافے کے دوسری زبان میں منتقل کرنا ضروری ہے، یعنی کہ وضاحت بھی ہونی چاہیے جو رواں، قابل فہم اور قاری کے لیے بوجھل نہ ہو۔ ترجمہ کے اصول میں سلیس اور رواں زبان کو فوقیت دی گئی ہے کہ ترجمہ سلیس اور رواں زبان میں ہونا چاہیے تاکہ اصل
متن کے مفاہیم پورے طور پر روشن ہو سکے۔ ترجمے میں تہذیبی مطابقت کا ہونا ضروری ہے۔ بھائی زبان کیا ہے؟ زبان دراصل تہذیب و ثقافت کو اپنے اندر سمیٹے ہوتی ہے۔ تو اصل متن کی جو ثقافتی، سماجی، تہذیبی اصل متن کا جو ثقافتی، سماجی، تہذیبی پس منظر ہوتا ہے، اس کو مد نظر رکھ کر کے اس تہذیب کی لطافت کو پیش کرنا چاہیے۔ یعنی کہ اصل جو متن کا ثقافتی نظام ہے یا سماجی یا تہذیبی جو اس کا پہلو ہے، اس پر توجہ دینا ضروری ہے، وہ اصول میں ہے۔ مترجم کے اندر مہارت ہونی چاہیے۔ ترجمہ ایک فن ہے، ایک ہنر ہے، اور مترجم کے اندر ترجمہ کرنے کا سلیقہ ہونا ضروری ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب وہ ہدف زبان اور اصل زبان پر کامل قدرت رکھتا ہو، دونوں زبانوں کے اصول و گرامر سے واقف ہو، اس کی قواعد کو باریکی سے جانتا ہو، زبان کے استعمال کا ہنر جانتا ہو، الفاظ کو صحیح طور پر استعمال کرنے کا اس کو ڈھنگ ہو، تبھی وہ جو ہے دو زبانوں کے درمیان رشتہ قائم کر پائے۔ اصلاح سازی ترجمے کے اصول میں کہ درست اور متوازن اصطلاح کا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس زبان سے ترجمہ کیا جا رہا ہے اور جس زبان میں ترجمہ کیا جا رہا ہے، تو سورس لینگویج کا ٹارگٹ لینگویج میں جو سورس لینگویج میں جو اصطلاح ہے، ٹارگٹ لینگویج میں اس کی اصطلاح کا ترجمہ ہو۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اصطلاح کا ترجمہ، ٹرمز کا ترجمہ ممکن نہیں ہوتا ہے، تو اس کی وضاحت کرے۔ اگر متبادل نہ ملے، اصل زبان میں جو اصطلاح استعمال ہوئی ہے اس کا ہدف زبان میں متبادل نہ ملے، تو ایسی صورت میں اس کی وضاحت کر دینا ضروری ہے، اور یہ اصول میں ہے۔ اسلوب ترجمے کے اصول میں اسلوب کو اہمیت حاصل ہے کہ اسلوب وہی اختیار کرنا چاہیے کہ اگر جس زبان کا ترجمہ دوسری زبان میں کیا جا رہا ہے، اگر اس کا رنگ ادبی ہے تو ادبی رنگ میں اسلوب ہو، سائنسی یا علمی ہے تو اس کا علمی اور سنجیدگی کے ساتھ اظہار ہو۔ ترجمہ نگار کے اندر تقابلی صلاحیت کا ہونا چاہیے۔ دو زبانوں کے درمیان تقابل کرنے کی صلاحیت اگر ہوگی، تب وہ بہتر طریقے سے ترجمے کے فریضے کو انجام دے سکتا ہے۔ وہ الفاظ کا اور معنی کا تقابل کرنے والا ہو، کہ جس لفظ کا یا جس الفاظ کا وہ ترجمہ کر رہا ہے، جن الفاظ کا، اور دونوں زبانوں میں اس کے معنی مفاہیم میں کتنا انسلاک ہے، کتنا ربط ہے، اس کے لیے تقابلی صلاحیت کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ ترجمہ کے اصول میں یہ ضروری ہے کہ ترجمہ نگار جو ہے غور و خوض کرنے والا ہو۔ اصل مصنف کے خیالات اور نیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ اصل زبان کے مصنف کے افکار و خیالات اور اس کے نظریات کو جب وہ سمجھ لے گا، جب اس کی نیت کو، جب اس کے منشا کو سمجھ لے گا، تب وہ بہتر طور پر ترجمے کو انجام دے پائے گا۔ تو غور و خوض کی صلاحیت ہو، تب وہ اصل مصنف کے خیالات کو
خیالات پر غور کرے. ترجمے کے اصول میں غیر جانبداری کا ہونا چاہیے. ترجمہ نگار کو اپنی ذاتی آرا یا اپنے مذہبی یا ثقافتی جھکاؤ کو ترجمے میں دخیل ہونے نہیں دینا چاہیے، کیونکہ ہر انسان، چاہے وہ ترجمہ نگار ہو چاہے کوئی بھی عام انسان، اس کی اپنی رائے ہوتی ہے، اس کا اپنا مذہبی عقیدہ ہوتا ہے، اس کا اپنا سیاسی نظریہ ہوتا ہے، اس کا اپنا علاقائی احساس ہوتا ہے، اس کا اپنا نسلی زوم ہوتا ہے. تو ترجمہ کرتے وقت اس کا مذہب، اس کی نسل یا اس کا ثقافتی یا اس کی اپنی آرا یا رائے جو ہے وہ ترجمے میں نہیں جھلکنی چاہیے. یعنی مترجم کا کام یہ ہے کہ جس زبان کا وہ ترجمہ کر رہا ہے اس کے معنی اور مفاہیم کو غیر جانبداری کے ساتھ پیش کرے. یہ کچھ ترجمے کے اصول تھے جن سے آپ کو واقف ہونا ضروری تھا. ترجمے کی اقسام ہیں: لفظی ترجمہ، مفہومی ترجمہ جس کو آزاد ترجمہ بھی کہتے ہیں، علمی یا تکنیکی ترجمہ، ادبی ترجمہ، صحافتی ترجمہ، مشینی ترجمہ، جمالیاتی ترجمہ، بشریاتی ترجمہ. یہ الگ الگ ترجمے کی قسمیں ہیں. اس کے علاوہ بھی بعض ماہرین نے ترجمے کی الگ الگ قسمیں بتائی ہیں، لیکن میں نے انہی اقسام کا ذکر کیا ہے جو بنیادی ہیں، جو اہم ہیں. لفظی ترجمہ میں لفظ ب لفظ ترجمے کو اہمیت دی جاتی ہے، یعنی سطر بائی سطر، لائن بائی لائن کا ترجمہ کیا جاتا ہے. پہلے پہل اس طرح کے ترجمے کو اہمیت دی جاتی تھی، لیکن اب جو ہے وہ ماہرین کا ماننا ہے کہ لفظی ترجمہ سے بہتر مفہومی ترجمہ ہوتا ہے، جس کو آزاد ترجمہ بھی کہتے ہیں. یعنی کہ اصل مصنف کی عبارت کے مفہوم کو سمجھ کر کے، بہتر طور پر سمجھ کر کے اس کو سلیقے سے ٹارگیٹ لینگویج میں منتقل کر دینا. تو لفظی ترجمہ میں لفظ بائی لفظ کا ترجمہ ہوتا ہے. اس میں یہ احتمال رہتا ہے کہ بات جو ہے پوری طور پر اپنے مفہوم کو ادا نہیں کر پاتی، اس تحریر میں کچھ معائب یا کچھ نقص رہ جاتا ہے، کچھ عیب رہ جاتا ہے لفظی ترجمے میں. لیکن لفظی ترجمہ جو ہے وہ علمی کتابوں کا ترجمہ ہوگا یا سائنسی کتابوں کا ترجمہ ہوگا، تو اس میں لفظی ترجمے کو توجہ دی جاتی ہے. اور مفہومی یا آزاد ترجمہ جس میں مفہوم کو مرکزی حیثیت دی جاتی ہے. علمی یا تکنیکی ترجمہ، سائنسی، فنی، تحقیقی کتب کا ترجمہ جس میں اصطلاحات اور یکسانیت کو برقرار رکھا جاتا ہے. علمی یا تکنیکی ترجمہ. ادبی ترجمہ میں کسی کہانی، شاعری یا ڈرامہ جس میں زبان کے ساتھ ساتھ ادبی ترجمہ میں کہانی، شاعری یا ڈرامہ کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے یا کیا جاتا ہے. اس نوع کے ترجمے میں زبان کے ساتھ ساتھ ثقافتی پہلوؤں کا خیال رکھنا ضروری ہے. زبان کے ساتھ ساتھ جو اسلوب ہے، جو تشبیہات و استعارات ہیں، ان کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے، اور تبھی وہ ادبی ترجمہ ممکن ہوگا. کسی انگریزی پوئم کا ترجمہ اردو میں کرنا ہو تو ثقافتی پہلو کے ساتھ ساتھ انگریزی میں جو تشبیہات اور استعارات مستعمل ہیں ان پر
نظر ہونی چاہیے، اور جس زبان میں وہ ترجمہ کیا جائے گا وہ دیکھا جائے گا کہ اس کا بہتر بدل کیا ہے۔ تو تشبیہات اور استعارات یا کیا نام ثقافتی پہلوؤں کو بھی اس میں مد نظر رکھا جاتا ہے۔ صحافتی ترجمہ خبروں رپورٹس کا ترجمہ ہوتا ہے، اس میں خبروں اور رپورٹس کا ترجمہ ہوتا ہے جس میں سادگی اور تیزی ہو۔ صحافتی ترجمے کے لیے ضروری ہے بھائی کہ جو خبریں دنیا کے کسی خطے میں کسی خطے سے مل رہی ہیں تو اس کو ادبی رنگ میں ڈالیں گے تو بہت وقت لگے گا، اور صحافت کے لیے ادبی رنگ ہونا بھی نہیں چاہیے، تو بہت سادہ اور عام ہونا چاہیے تاکہ عام قارئین بھی صحافتی زبان کو سمجھ سکیں۔ صحافت کی زبان اسی لیے عام فہم ہوتی ہے، تو سادگی اور تیزی ہو، جلد سے جلد خبر کو ناظرین تک یا قارئین تک پہنچانا ہوتا ہے۔ تو صحافتی ترجمے میں خبروں اور رپورٹس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور تیزی کے ساتھ اس طرح کے ترجمے کیے جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ تیز گام یہ عمل ہے تو اس میں سادگی کو فوقیت دی جاتی ہے۔ مشینی ترجمہ جیسے گوگل ٹرانسلیشن اور اے آئی کا زمانہ ہے تو ہم ترجمہ جو ہے مشین کے ذریعے سے کرتے ہیں، انٹرنیٹ پر مختلف سافٹ ویئر کی مدد سے ہم ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا آلات کا استعمال کرتے ہیں، تو اس طرح کے ترجمے کو ہم مشینی ترجمہ کہتے ہیں۔ جمالیاتی ترجمہ وہ ہوتا ہے جس میں حساسیت اور جذباتیت کا عمل دخل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سوریہ کانت ترپاٹھی نرالا جی نے رویندر ناتھ ٹیگور کی نظموں کا ترجمہ کیا، تو اس طرح کے ترجمے میں حساسیت اور جذباتیت کو یا ان کا عمل دخل زیادہ ہوتا ہے۔ بشریاتی ترجمہ ایسے تراجم قبائلی یکجہتی اور تہذیبی پاسداری کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اس میں قدیم ترین قبیلوں اور ان کی ذیلی شاخوں کے سماجی رویے، عقائد اور رسوم و رواج اور ان کے رہن سہن کے طریقوں کا علم محفوظ ہوتا ہے۔ سماجی علوم کے موضوعات کے ترجمے میں بشریاتی ترجمے کیے جاتے ہیں۔ یہ چند اقسام ترجمے کے حوالے سے تھیں، اور آگے جو باتیں ہوں گی وہ ترجمے کا جو میدان ہے، اس کی جو فطرت ہے یا ترجمے پہ بحث قائم ہوتی ہے کہ یہ تدریسی مضمون کی حیثیت سے اس کا کیا کردار ہے۔ لسانیات، بعض لوگ کہتے ہیں یہ لسانیات کا موضوع ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ترجمہ ایک سائنس ہے، ترجمہ ایک فن ہے، ترجمہ ایک ہنر ہے، ترجمہ ایک باعث تخلیق ہے۔ تو ترجمہ کا جو ترجمے کی جو فطرت ہے اور جو میدان کار ہے، اس پر ہم آنے والی کلاسوں میں گفتگو کریں گے۔ آج کے لیے